بھائی پانی بڑی تباہی مچا رہا ہے دنیا کے مختلف حصوں میں بھی، اور ہمارے یہاں سے بھی خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ طغیانی ہے اور تربیلا، گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں اسلام آباد میں بارشیں بھی ہو رہی ہیں، اور پہاڑیاں جو ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے پگڈنڈیاں نکلتی ہیں، پھر کچھ ندی نالے بھی نکلتے ہیں، تو وہاں بھی طغیانی ہے۔ چک شہزاد اور پاک روڈ سے گزرنے والے جو برساتی نالے ہیں ان میں بھی شدید طغیانی ہے، تو بارش جو ہے وہ چل رہی ہے، رک بھی نہیں رہی، اور یہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں، پرٹیکولرلی ایک آدھ نجی سوسائٹی کی میں ویژول دیکھ رہا تھا، 7 سے 8 فٹ یہاں پانی کھڑا ہے، گاڑیاں تیر رہی ہیں۔ عبداللہ لوگوں کے گھروں کے اندر پانی آ گیا ہے۔ ظاہر ہے جب 7-8 فٹ سڑک پہ پانی کھڑا ہوگا تو گھروں میں تو آئے گا۔ اور اسلام آباد اور وہاں آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا کنسٹرکشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہاں کافی ٹرینڈ ہے بیسمنٹس وغیرہ کا بھی، اور کئی ایسی بیسمنٹس اب تو بنی ہوئی ہیں نئے طرز کے گھروں کی جن میں گاڑیاں بھی جاتی ہیں، تو اگر وہ فل اپ ہو جائے تو آپ سوچ ہی لیں گے کیا تباہی ہوگی۔ شرقی کا علاقہ، یہاں بھی پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ مقامی افراد کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ کو بارہا آگاہ کیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ٹیم نہیں آئی ہے۔ ٹیم بھی پتہ تبھی آ سکتی ہے جب بارش رکے، تبھی پانی نکالا جا سکتا ہے، یا نکالنے کا کوئی سلسلہ بنایا جا سکتا ہے۔ رائٹ سین نہیں ہے، کیونکہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے بعض علاقوں میں رات اور صبح مطلب بارش ہوتی ہی رہی ہے، رکی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پشاور، بنوں اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی بھی کی ہے کہ آج اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ اب وہ چند مقامات جو ہوتے ہیں نا، ان کا اثر ہر جگہ ہی پڑ جاتا ہے۔ اگر تیز بارش ہو رہی ہو، آپ کو پتہ ہے پانی ٹکتا تو ہے نہیں کہیں، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ بھی ہے، اور اسلام آباد کے کچھ ویژولز ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس کو دیکھ کے سرٹنلی پریشانی ہوگی آپ کو۔ یہ اسلام آباد کے ویژولز ہیں۔ would you believe کہ یہ اسلام آباد ہے؟ No. ایکچولی اب تو بارشوں کا وہ سلسلہ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی جگہ پہچانی نہیں جاتی جب اتنی زیادہ بارش ہو جائے، اور which is actually the trend these days. But yes، اور یہ کوئی ٹریڈیشنلی کوئی پونڈز، تالاب، یہ کوئی وہ والی جگہ نہیں تھیں کہ یہاں ہوں، یہ بس بہہ رہا ہے، پانی نکل رہا ہے۔ بس دیکھیے یہ حالات ہیں، اور موسم بار بار ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ادوار، اپنے طور طریقے اور کلیکٹیولی نہ بدلے تو پھر یہی ہے، پھر موسم کے آگے سب بے بس ہو جاتے ہیں۔ موسم بڑا بے رحم ثابت ہوتا ہے، اور یہ ہمیں بار بار بتا چکا ہے۔ تو یہ should not surprise anybody۔ پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے یہ سلسلہ پوری دنیا میں ہی دیکھ لیا ہے۔ اچھا یہ بھی ساتھ آپ کو بتا دیں، فور کاسٹنگ بھی ہوتی ہے، تو فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلا، گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، اور باقی دریا اپنے اپنے ہیڈ ورکس پر جو ہے وہ معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں، اور تربیلا ڈیم 95% اور منگلا ڈیم 62% بھر چکا ہے۔ اچھا کراچی میں بھی آج صبح سے مجھے تو پورا راستہ پھوار ملی ہے تقریباً، ہلکی پھوار، ہلکی بارش نہیں۔ آپ کی طرف کوئی سلسلہ نہیں تھا؟ ہمارے یہاں تو وہی سین ہے کہ بالکل مطلب ڈارک کلاؤڈز ہینگنگ لو، اور لگتا ہے کہ دے شوڈ پور آؤٹ اینی مومنٹ، لیکن نہیں ہو رہا، اور اب تو ہفتوں ہو گئے نہیں ہو رہا، اس لیے honestly میں کچھ خاص 1.5 مہینہ تو ہو گیا۔ ہاں تو اب میں کچھ خاص لیکن صبح میری طرف برسات ہو رہی تھی۔ مطلب برسات کیا ہو رہی تھی؟ آپ تھوڑا سا ویسے کراچی سے باہر ہی رہتے ہیں تو آپ کی طرف تو ہو ہی سکتی ہے۔ نہیں، راستے میں بھی شہر میں آنے تک ہو رہی، وہ راستہ بھی کچھ باہر کا ہے، آپ اندر نہیں ہیں کراچی میں۔ اچھا in any case ابھی آگے بڑھیں گے، اور کل تھا 5 اگست، آیا گزر گیا۔ تحریک انصاف نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، کوئی بڑا احتجاج نہیں ہو سکا۔ یہ ضرور ہوا کہ 9 مئی کیسز میں سزا یافتہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز سمیت 9 ارکان پارلیمان کو الیکشن کمیشن سے نااہلی کا پروانہ بھی مل گیا ہے۔ نشستیں بھی خالی قرار دے دی گئی ہیں، اور اس وقت پی ٹی آئی سینٹ قومی اسمبلی کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں بھی اپنے اپوزیشن لیڈر سے ایٹ لیسٹ محروم ہو چکی ہے، اور ایک رکن قومی اسمبلی ہیں شیخ وقاص اکرم، ان کی نشست بھی خطرے میں پڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ کل اسپیکر نے اس کا اشارہ بھی دے دیا۔ I bring the fact to the notice of the National Assembly that Sheikh Waqas Akram NA 109 Jhang 2 is absent without leave of the National Assembly for 40 consecutive days of the sitting. If a member is absent without leave of the Assembly for 40 consecutive days of its sittings, the Speaker shall bring the fact to the notice of the Assembly, and thereupon any member may move that the seat of the member who has been absent be declared vacant under Clause 2 of Article 64.
اچھا جی، یہ بھی آپ نے سن لیا. دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ حکومت خود کو مزید طاقتور تصور کر رہی ہے اور حکومتی اتحاد کو اس وقت ایوان میں 2/3 اکثریت حاصل ہے، اور حال ہی میں خالی قرار دی جانے والی نشستوں پر پی ٹی آئی نے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کر رکھا ہے. مطلب یہ تو بیسٹ ہی ہو جاتا ہے نا حکومت کے لیے جب پی ٹی آئی ایسے اعلان کر دے. تو دیکھا جائے تو حکومت کے سامنے اب کھلا میدان ہے، اور وہ چاہے تو روایتی سیاسی نظام کے بجائے جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے نئی اور اچھی مثالیں قائم کر سکتی ہے. آئی مین نتھنگ از اسٹاپنگ دیم اینی مور. خاص طور پر کسی نئے میثاق جمہوریت کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک بار پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی میز پر بلانے کی پیشکش بھی ہوئی ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے کل قومی اسمبلی میں صاف کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہر معاملے پر بات چیت کے لیے تیار ہیں. یہ ہے صورتحال. چھوڑ دے کہ میرے ساتھ، یعنی کہ آج سے 5 سال پہلے کیا ہوا ہے، آئیں بیٹھتے ہیں مل بیٹھ کے، بلکہ میں آپ سب کی موجودگی میں، ہم پہلے بھی تیار تھے. وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق ہم آج بھی تیار ہیں. لیکن سر ماحول کی اس گرمی میں میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ڈاکومنٹس پھاڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. سیاستدان کی تربیت ہی ڈائیلاگ ہے. آئیں اس ڈائیلاگ کے لیے بیٹھے، سر جوڑ کے بیٹھے، کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا. بڑی اچھی بات ہے. اگر سر جوڑ کر بیٹھنے کا کوئی عہد کر لے یا کوئی کوشش کر لے تو ہوپ فلی راستہ نکل آئے، کیونکہ راستہ اب نکلنا چاہیے. اب کافی وقت بھی ہو گیا ہے، اور سبھی کو، اور پرٹیکولرلی بانی پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب راستہ نکالنے کی وہ بھی کوشش کریں. ضرورت تو ہے. آپ کو پتہ ہے 2 اگست کو تحریک انصاف کی جانب سے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے میں بھی واضح طور پر کہا گیا تھا کہ ملک میں نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے. اب ضرورت تو سب کو ہی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کیا ہو رہی ہے؟ ایک گرینڈ ڈائیلاگ کے ساتھ سیاسی قوتوں میں اتفاق رائے ہونا چاہیے. جیل میں قید شاہ محمود قریشی سمیت کئی سینئر رہنما ہیں جو اپنے خطوط میں پارٹی قیادت سے مذاکرات کے دروازے کھولنے پر زور دے رہے ہیں، مگر پی ٹی آئی قیادت ابھی تک نہیں ایسی میسیجنگ آتی کہ آ رہی ہے. کیونکہ جب ماحول بننے لگتا ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ ماحول بن جائے گا، سو کوئی نہ کوئی ایسا بیان پی ٹی آئی کے بانی کے ایکس ہینڈل سے ضرور آتا ہے جس سے پورے ماحول کو ایسا لگتا ہے سبوتاج کر دیا گیا ہے. ان کا سوشل میڈیا، ان کا اپنا ہی ایکس ہینڈل ایسا لگتا ہے کہ at times it surprises a lot of people کہ یہ کس کے کنٹرول میں ہے. بالکل یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ who is tweeting from this handle، کیونکہ وہ باتیں لگتا نہیں ہے کہ وہ ان کی ہیں، یا پھر honestly کبھی پر لگتا بھی ہے انہی کی. اگر ان کی ہیں تو ان باتوں میں تو پھر مفاہمت کی گنجائش یا راہ کیسے نکلے گی؟ کبھی مذاکرات پہ آمادگی بھی بات آتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی طاقتور حلقوں کی طرف دیکھا جاتا ہے. پھر طاقتور حلقوں کو برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، پھر مطلب بہت سے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. سو کیسے ہوگا یہ سارا کچھ؟ Everybody needs to think about it at least. تحریک انصاف نے 5 اگست کو احتجاجی تحریک کو عروج پر پہنچانے کا اعلان بھی کیا تھا، وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. لیکن اب سوال ہو رہا ہے کہ عروج تو کیا تحریک کا آغاز بھی ہو سکا ہے یا نہیں؟ تو اٹس آل اے کوسچن مارک. کل پورا دن گزرا، آپ نے دیکھا. یہ مطلب ہم پشاور سے تو ایکسپیکٹ کر سکتے تھے نا کوئی بہت بڑا کوئی پاور شو ہوگا، عوامی سمندر جو ہے وہ پشاور کی سڑکوں گلیوں میں نظر آئے گا. لیکن وہ ایک ریلی تھی، اور اس ریلی سے وزیر اعلیٰ نے خطاب نہیں کیا. وہ ریلی ایک مقام سے دوسرے مقام پہ آنی تھی، وزیر اعلیٰ اس مقام پہ آئے، گاڑی بیٹھے چلے گئے. نہیں تو وزیر اعلیٰ کی ٹریک ریکارڈ بھی تو آپ دیکھیں، ان کی اپنی ہسٹری بھی تو دیکھیں آپ. کیوں یہ احتجاج چل رہا ہے؟ یہ ایک دوسرے سے ہی بس لڑائیاں جھگڑے فساد ہی ہیں. سو یہ تھا. اچھا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت کو اپنی سیاسی پالیسیز کا کہیں نہ کہیں جائزہ لینا ہوگا، اور آخر کچھ تو ہے. اتنا وقت گزر جانے کے باوجود پارٹی کے لیے سیاسی راستے کھلنے کے بجائے مزید تنگ ہو رہے ہیں، اور ان میں ان کی اپنی کتنی کنٹریبیوشن ہے، مطلب دیٹ نیڈس ٹو بی. اچھا، اور ہم نے ظاہر پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہا کہ کسی پہ دروازے بند ہوئے ہوں اقتدار کے اور اس کے بعد کوئی گنجائش نہ نکلی ہو. ہم نے دیکھا ہے یہ آج جو لوگ برسر اقتدار ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں، چاہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، ان سب کے لیے بھی سیاست کے دروازے بند تھے نا جب عمران خان برسر اقتدار تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ پھر عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا، پھر ذرا نرمی آتی گئی موقف میں، اور اس کے بعد آج یہ لوگ برسر اقتدار ہیں. سو یا پی ٹی آئی آلسو نیڈس ٹو لرن فرام اٹ. رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ ہے، مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور. رانا صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. رانا صاحب، پنجاب کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ سے بھی اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ فارغ ہو گئے ہیں، اور انفیکٹ صرف لیڈر ہی نہیں، اپوزیشن کے بہت سے ارکان بھی جائیں گے. پارلیمان بغیر اپوزیشن کے ہی چلنا، یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مطلب یہ ایسا ہونا چاہیے؟ جمہوریت کیسی ہے یہ؟ یس بالکل.
دیکھیں یہ جمہوریت کے تصور کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی اپوزیشن لیڈر کے فارغ ہونے یا نہ فارغ ہونے کی بات ہے۔ اگر 9 مئی ہوا ہے، اور 9 مئی کوئی افسانہ نہیں تھا، کوئی ڈرامہ نہیں تھا، وہ ایک حقیقت ہے کہ ایک دفاعی ادارے کی تنصیبات کے اوپر جب حملہ کیا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، اس کی ایما کے اوپر، جس کے اوپر یہ سارا 9 مئی کا واقعہ ہوا، آپ مثال لے لیں، یہ 5 اگست کل انہوں نے 20 دن سے یہ اپیلیں کر رہے تھے کہ جی عروج ہوگا اس دن ہم اڈیالہ جیل جائیں گے، اس دن ہم یہ کریں گے، ہم ایسا کریں گے کہ ان کو خبر نہیں ہوگی حکومت کو یا حکومتی اداروں کو۔ اور اگر کل خدا نہ خواستہ کوئی ہو جاتا، اڈیالہ جیل کو ہی بریک کر دیا جاتا، تو کیا پھر یہ لیڈرشپ جو 20 دن سے تمام پروگرامز میں، ٹاک شوز میں، ہر جگہ پہ یہ ذہن سازی کر رہی تھی، یہ لوگوں کو اکسا رہی تھی، تو کیا یہ ذمہ دار نہ ہوتی؟ اور جو لوگ موقع پہ پکڑے جاتے پھر کیا ان کو پروسیکیوشن یا ان کی سزا نہ ہوتی؟ کون نہیں جانتا کہ 9 مئی سے پہلے باقاعدہ ذہن سازی ہوئی، باقاعدہ لوگوں کو جو ہے وہ اس بات کے اوپر اکسایا گیا کہ اگر خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے، اگر خان کو گرفتار کیا جائے گا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہم فلاں ادارے پہ نام لے کے اس کے اوپر حملہ کریں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تو اگر پروسیکیوشن کا کوئی رزلٹ نہ ہوتا تو یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جی 2 سال ہو گئے ہیں، کدھر ہیں عدالتیں، کدھر ہیں فیصلے، کدھر ہے ایویڈنس؟ اگر ایویڈنس ہے تو سزا دیں، ایسے ہی لوگوں کو پکڑا ہوا ہے۔ تو اب اگر سزا ہوئی ہے، فیصلے ہوئے ہیں، تو اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اس میں فلاں فارغ ہو گیا، فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ وہ ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے مطابق کیسز چلے ہیں، 2 سال چلے ہیں، اب فیصلے ہوئے ہیں۔ اگر ان فیصلوں میں کوئی نقص ہے تو جو ملک کا آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق اپیل کریں، وہاں سے جو ہے جو بے گناہ ہے وہ بری ہو جائے۔ اب بھی لوگ بری ہوئے ہیں، اگر کچھ لوگوں کو سزا ہوئی ہے تو لگ بھگ اتنے ہی لوگ جو ہے وہ بری بھی ہوئے۔ اچھا سر، اب یہ تو آپ کا موقف ہے، یہ بھی بتائیے گا آگے بھی تو بڑھنا ہے، اب اسے مطالبہ کہیں یا درخواست کہیں، اپوزیشن کی کچھ جماعتیں ہیں، اچکزئی صاحب وغیرہ نے ایک نئے میثاق جمہوریت کی بات کی ہے، سیاسی جماعتوں کے ایک نئے معاہدے کی بات کی ہے۔ کیا حکومت اس کے لیے تیار ہے، اوپن ہے، بات سننے کے لیے آمادہ ہے؟ آپ کی نظر میں اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ آپ کا نظام تو صحیح چل رہا ہے اب تک؟ جی حکومت اس کے لیے ہمیشہ سے تیار ہے۔ حکومت مینز کہ جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ یا پی ایم ایل این جو حکومت میں ہے، جب ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنائے جا رہے تھے اور ہمیں جو ہے وہ ایسے کیسز میں جو ہے وہ جیلوں میں ٹھونسا جا رہا تھا کہ جن میں سزائے موت ہے، کوئی سزا بھی کم نہیں ہے، تو اس وقت بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھنے اور ڈائلاگ کرنے کو تیار تھے، آج بھی تیار ہے۔ جس دن بجٹ پاس ہوا ہے 30 جون کو اسی سال، آج سے کوئی آپ 1.5 مہینہ پہلے کہہ لیں یا مہینہ پہلے، تو اس دن پرائم منسٹر اپوزیشن کی سیٹوں پہ گئے، جا کے ان سے حال احوال کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کیا، ان سے کہا ہے کہ جی بیٹھیں، ڈائلاگ کریں، جمہوریت ڈائلاگ سے چلتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں چلتی، اور بات کریں، گفتگو کریں ہمارے ساتھ۔ لیکن وہ تیار نہیں ہوئے، اور اب بھی اگر وہ تیار ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے تو ہم نے تو ہمیشہ جو ہے وہ بیٹھنے، بات کرنے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو ہے ٹیبل پہ بیٹھنے کی بات کی، اور ہم اس کے لیے ہمیشہ تیار رہے ہیں۔ اوکے، رانا صاحب آگے کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ ڈی سیٹ کرنے اور نااہلیوں والے پروسیس کے بعد بہت سے ضمنی انتخابات ہونے ہیں۔ مسلم لیگ نون میں پچھلی دفعہ بھی بہت بار دیکھا گیا آپ کی ہی ذمہ داری تھی کہ امیدوار سلیکٹ کرنا۔ کیا لیگی ورکرز کو ترجیح دیں گے یا پھر دیگر جماعتوں کے لوگ آپ کے ٹکٹ کے حصول کے لیے آگے آئیں تو انہیں بھی اکوموڈیٹ کریں گے؟ آف کورس پھر اتحادی بھی تو ہیں۔ جی میری ذمہ داری نہیں تھی یہ ذمہ داری، یا بلکہ یہ اختیار ہے۔ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یہ پارلیمانی بورڈ ہے، پارلیمانی بورڈ کا میں ممبر ضرور ہوں، تو اس کو چیئر جو ہے وہ ہمارے پارٹی قائد میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں، تو یہ اس بورڈ کا اختیار ہے، اس میں ڈسکشن ہوتی ہے، اور اصول یہی ہے کہ جہاں پہ کارکن ہے
اگر وہ ہے تو پھر سب سے پہلا حق اس کا ہے، اور اگر کسی جگہ پہ کوئی کسی اور کو اکاموڈیٹ کرنے کی بات ہے تو پھر جو ہے وہ کسی اور کو بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی دوسری پارٹی سے بھی آ سکتا ہے، یا جو ہے جو بھی وہاں پہ ایک الیکٹیبلٹی رکھتا ہو کینڈیڈیٹ، تو یہ پھر ساری وہاں پہ 12-15 لوگوں کی بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں یعنی کہ دروازے کھلے آپ میں تو جو جلیں آپ کا جب یہ پارلیمانی بورڈ فیصلہ کرے گا وہ دیکھ ہی لیں گے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ چیئر کرتے ہیں میاں نواز شریف۔ خیبر پختونخوا کے ضمنی انتخابات کے لیے بھی ابھی سلیکشن ہونی ہے، اب یہ ایک موقع ہوگا کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کریں، ان کے امیدواروں کو موقع دیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی آفر کی جا سکتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چانس ہے کہ مولانا صاحب کو آپ اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں، حکومتی دھارے میں لانے کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی جو ہے وہ سیاسی بات کی ہے، بلکہ بڑے سیاسی وزڈم کی بات کی ہے۔ یقیناً ہم اس سے استفادہ کرتے ہوئے ضرور کوشش کریں گے کہ مولانا کو انگیج کریں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اس سے پہلے بھی پچھلے الیکشن میں بھی ہمارا ان کے ساتھ تعاون رہا ہے، تو مولانا اپنی جو ہے وہ جماعت کی سیاست کے مطابق جو ہے وہ جو بھی ان کی مجلس شورا فیصلہ کرے گی تو اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن بہرحال یہ بات آپ کی بہت درست ہے کہ ہمیں مولانا کو انگیج کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس سے ہمیں فائدہ ہو۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، تھینک یو فار بینگ ود اس دس مارننگ۔ اگر آپ کو یہ مشورہ اچھا لگا ہے تو اس پہ کیا پیش رفت ہوتی ہے، ہم اس کا فالو اپ اور کریڈٹ دونوں لے لیں گے۔ کریڈٹ تو آبویسلی لیے بیٹھے ہیں آپ، مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا ٹو تھنک کہ یہ آئیڈیاز ان کے پاس نہیں آئے ہوں گے، ادھر نہیں آئے ہوں گے، I'm sure ان کے پاس آئے ہوں گے۔ That goes without saying۔ اچھا جی، اور بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں، اور سیاسی باتیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارے شو کی بیس لائن ہے، وہ تو ہوتی رہیں گی، لیکن پاکستان اور آئرلینڈ کی ویمنز کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا T20 میچ آج ڈبلن میں کھیلا جائے گا۔ So that is the big news۔ اور کپتانوں نے سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی۔ پاکستان ویمنز ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا نے کہا کہ اچھی تیاری کی ہے اور اس کے مطابق کھیلنے کی کوشش بھی کریں گے۔ یہ لیں پہلے تصویر دیکھ لیں، ٹرافی آپ کو پتہ ہے نا ہمارا کتنا شوق ہوتا ہے ٹرافی دیکھنے کا، نظر نہیں یہ رہی۔ ہاں سمپل نائس، ٹھیک ہے، سادی لیکن پروقار، مطلب کوئی ششکے نہیں، کوئی کرسٹل وغیرہ، ہمیں تو اس قسم کی چیزیں ذرا چمکتی چیزیں پسند ہیں، چمک رہے ہیں تو وہ نہیں ہے، لیکن چلو کب بھی چلے گا۔ اور تو لہٰذا کوشش پوری ہے، کنڈیشنز کا اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ آئرلینڈ ٹیم جو ہے وہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتی ہے، یہ فاطمہ ثنا کا کہنا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں، گانا بھی ہو جائے ان دا بیک گراؤنڈ۔ اچھی جگہ پہ ہے، موسم بھی اچھا ہے، ہوپ فلی لڑکیاں اچھا کھیلیں گی، اینڈ دے بین کنسسٹنٹلی امپروونگ، سو obviously ایک ہائی ہوپس ہیں ہماری ان سے، اور وشز، ہماری بیسٹ وشز تو ہمیشہ ہی ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ابھی ہم ایک بریک لے لیتے ہیں۔ آلرائٹ، گڈ مارننگ، گڈ مارننگ۔ ویلکم۔ بات تو خیر کوئی خاص نہیں ہے، یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کا شمار آج بھی ان دو ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پولیو وائرس موجود ہے، اور کل بھی ضلع لکی مروت میں 5 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد رواں برس پولیو کیسز کی تعداد 19 ہو گئی ہے۔ تو ابھی بھی مطلب ہم ڈبل فگرز اور کہاں جا رہے ہیں، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے آف کورس، اور ہم نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں جن سے ہم ابھی آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ ہمارے پاس جذبے سے سرشار پولیو ورکرز موجود ہیں جو اس موذی مرض کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور اسے دیکھ کر ہمیں یقین ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان پولیو فری ہونے کی منزل کی طرف اور قریب پہنچ جائے گا۔ ہمارے پولیو ورکرز برف باری ہو، شدید گرمی ہو، ہر قسم کے سخت موسمی حالات ہوں، مشکل ترین راستے ہوں، سیکیورٹی رسک ہو، جان ہتھیلی پر رکھ کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے پہنچتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ کہ یقیناً جو جن حالات میں جہاں یہ پہنچتے ہیں یہ ڈیفینیٹلی ہمارے ہیروز ہی ہیں۔ اور اسی لیے ہم آج اگست کے مہینے میں جو سیریز کر رہے ہیں جیو قومی ہیرو کی، اس میں ایک ہم نے ایسے ہی پولیو ورکر کو زحمت دی ہے، اور یہ خود بھی پولیو جیسے موذی مرض کا، خطرناک مرض کا جو آپ کو
مفلوج کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، اپاہج کر دیتا ہے یا اس کا شکار ہے، لیکن انہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا، اسے ہی اپنی طاقت بنا لیا اور پولیو کے خلاف لڑی جانے والی اس جنگ میں فرنٹ لائن میں سپاہی بن گئیں۔ ویلکم کریں گے عائشہ رضا صاحبہ کو جو پولیو ورکر ہیں۔ السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یقیناً آپ ہماری ہیرو ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کتنا ہر پاسنگ ایئر کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پولیو ورکرز کے لیے کتنے خطرے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ عائشہ، آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے سو فار؟ میرا تجربہ تو بالکل ٹھیک رہا ہے، ابھی تک ٹھیک جا رہا ہے الحمدللہ۔ میں اپنے کام کو فوکس کر رہی ہوں اور اچھے سے کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ عائشہ، ہم آپ کی کہانی ضرور عوام تک پہنچانا چاہیں گے کیونکہ آپ کی کہانی سے لوگ انسپائر بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو وہ جو انکار کرتے ہیں پولیو کے قطرے پلانے سے وہ بھی ذرا سیکھتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ مرض کب لاحق ہوا اور آپ کی زندگی پولیو ورکر بننے سے پہلے کیسی گزر رہی تھی اور اس کے بعد کیا تبدیلی آئی؟ میں تقریباً 2 سال کی تھی جب مجھے خود پولیو ہوا۔ شدید بیماری کی وجہ سے، میرے مسلز ویک ہونے کی وجہ سے میں خود بہت اپاہج ہو گئی تھی ایک حساب سے کہ بچہ جب چارپائی پہ ہو جاتا ہے تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے۔ تو پھر ان کو تب پولیو کا اتنا جو ہے وہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی کہ پولیو ایک لا علاج بیماری ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں پولیو کے 2 ڈراپس پلانا کتنا ضروری ہے۔ تو پھر جب میرے ماں باپ کو پتہ چلا، انہوں نے میرا علاج کروایا، مجھے اس قابل کیا کہ آج میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں۔ اور پھر جب مجھے پتہ چلا کہ پولیو کی ویکینسیز آئی ہوئی ہیں تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں خود ایک پولیو ورکر بن کے لوگوں کے بچوں کو جو مجھ پہ گزرتی ہے، جن مشکلات کا میں سامنا کرتی ہوں، وہ کوئی اور بچہ نہ کر سکے، اس لیے میں نے پولیو ورکر بننے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، آپ کی ہم ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں عائشہ، اور obviously کوئی آسان نہیں ہے یہ کام کرنا، اور آپ تو گلی محلے پھر رہی ہیں، آپ جا رہی ہیں، لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہوں گے اگر کوئی بہت زیادہ اسٹرکٹ ریزسٹنس بھی ہو کہ نہیں جی ہم نہیں اپنے بچوں کو پلائیں گے قطرے، وہ آپ کی سٹوری سن کے، آپ کو دیکھ کر مائل ہو جاتے ہیں پھر؟ پہلے تو نہیں تھا اتنا، لیکن پھر جب کچھ لوگ دیکھتے تھے، میں انہیں بتاتی بھی تھی، دیکھیں میں 2 سال کی تھی جب مجھے پولیو ہوا، میں اپنی لائف کو بہت مشکل سے گزار رہی ہوں، یا جیسے جیسے بچہ آپ کا بڑا ہوتا جاتا ہے اس میں ویکنس زیادہ ہوتی جاتی ہیں، مسلز ویک ہوتے جاتے ہیں، بہت ساری ویکنس آپ کے بچے میں آ جاتی ہیں۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس طرح سے ہو جائے یا آپ کا بچہ اتنا ویک فیل کرے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ کا جو چھوٹا بچہ ہے اس کا آپ زندگی کا ہر فیصلہ کرتے ہیں، آپ اپنے بچے کا ہر فیصلہ کر سکتے ہیں، تو پھر پولیو کے 2 قطرے پلانے سے آپ کیوں گریز کرتے ہیں؟ یہ اس کی زندگی کا معاملہ ہے، تو آپ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کو ڈر لگتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں آپ کے ارد گرد ہی ہے، ٹھیک ہے بعض شہروں میں نہیں ہے اس طرح سے جان کا خطرہ، لیکن ملک میں کتنے ہی پولیو ورکرز کو قتل کر دیا گیا اس فرض کی انجام دہی کے دوران؟ سو آپ کے والدین یا آپ کو خود کو کبھی یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈیوٹی میں؟ یہ تو مجھے پتا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ایک چیز کا فیصلہ کر لیا ہے، اپنے آپ کو ایک چیز کی طرف کر دیا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس جنگ کو پار کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو پولیو سے فری کرنا ہے، تو جب ایک تہیا کر لیا تو پھر الحمدللہ آج تک ایسا کچھ ہوا نہیں، اور اللہ کا شکر ہے اسی لیے کہ اللہ سے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ ایسا کبھی کچھ ہو بھی نہ۔ انشاءاللہ ایسا کبھی کچھ نہیں ہوگا اور آپ اپنا کام کرتی رہیں گی۔ صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ کتنے عرصے سے پولیو ورکر کے جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ ادا کر رہی ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں؟ مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، اور 10 سال میں بہت سارے لوگ ہیں جو میری سٹوری سن کے، مجھے دیکھ کے، مجھ سے بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو جو کہتے بھی تھے کہ ہم نے بچوں کو قطرے نہیں پلانے، وہ بھی پلاتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریفیوزل کم ہوا ہے اوور دی پیریڈ آف 10 ہاں، یہ ہم آپ سے کمپیریزن چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں خبریں سنا کے اور جو تعداد کیسز کی بڑھ گئی ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ریزسٹنس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اب شاید پہلے لوگ پلا دیتے ہوں گے، اب ذرا زیادہ ریزسٹنس ہے، لوگ منع کر دیتے ہیں۔ لوگ منع کرتے بھی ہیں، لیکن جہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو
لوگوں کو قائل کر سکیں، اپنی بات منوا سکیں، ہم لوگوں کو فورس کر سکیں، جہاں تک ہم ان سے ریکویسٹ کر سکیں کہ یہ ان کے بچے کی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا عائشہ صاحبہ، یوزلی پتہ کیا ہوتا ہے کہ افسران بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں، پالیسی مرتب کر لیتے ہیں کہ پولیو مہم کس طرح چلانی ہے اور کیا اب یہ مقاصد کیسے حاصل کرنے ہیں۔ آپ لوگ ایکچوئل فیلڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے اس پلیٹ فارم پہ ہم فیڈ بیک لیں، آپ سے ہم سجیشن لیں، آپ ہمیں مشورہ دیں، آپ ارباب اختیار کو مشورہ دیں کہ جو ریجیکشن آتی ہے یا جو پولیو کیسز بڑھ رہے ہیں اور ابھی تک ہم نہیں یہ ٹارگٹ اچیو کر سکے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ریفیوزلز تو بہت زیادہ کم ہیں، لیکن بعض ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ فیملیز شفٹ ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کرایہ دار ہیں یا لوگ گھر چینج کر لیتے ہیں، اپنے گھر بنا لیتے ہیں، اس طرح سے بھی جو ہے نا کچھ بچے مس ہو جاتے ہیں، کچھ پاکستان سے باہر چلے گئے، کچھ لاہور سے باہر چلے گئے، کچھ گھومنے پھرنے چلے گئے، تو ہماری ٹیمز تو ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را برائے مہربانی اپنے بچوں کو 2 پولیو کے قطرے ضرور پلائیں، اور جتنا ہم ان کو فورس کر سکیں، انہیں کہہ سکیں، تو ہم ان کو کرتے ہیں۔ اچھا عائشہ، ایک اور کنسرن جو آتا ہے جب آپ لوگ جاتے ہیں فیلڈ میں اور آپ نے اوبویسلی پولیو کے قطرے جو ہیں وہ کیری بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اکثر اوقات جب ریفیوز کرتے ہیں تو ان کو صرف یہ شک ہوتا ہے کہ یہ جو آپ دوائی لے کے جا رہے ہیں، جو پروڈکٹ پولیو کے قطرے لے کے جا رہے ہیں، ان کا معیار کیا ہے، وہ ایک کویسچن مارک رہتا ہے، کہیں وہ خراب تو نہیں ہوگی، گرمی بھی ہے، موسم بھی ادھر ادھر ہے، تو وہ کیا طریقہ کار ہے جس میں آپ لوگ لے کے جاتے ہیں، اور کیا 100% گارنٹیڈ ہوتی ہے کہ وہ قطرے، وہ میڈیسن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے؟ جی، جب ہم ہمارے پاس ویکسین باکس ہوتا ہے، اس میں 2 آئس بیگز ہوتے ہیں، وہ پراپر فریز ہوتے ہیں، تو ہم نے اس کا جو باکس کا ٹمپریچر ہے نا، وہ ہم نے مینٹین رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے آئس پیک میلٹ نہ ہو، ٹمپریچر مینٹین رہے، کیونکہ ویکسین کا ایک ٹمپریچر ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، ہم نے ٹمپریچر کو مینٹین رکھنا ہے، تو وہ ویکسین بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ اور جب ہم اپنے آفیسر سے ریسیو کرتے ہیں تو ہم اس کا VVM چیک کرتے ہیں، ہاں وہ ٹھیک ہے، بچے کو پلانے کے قابل ہے، یا وہ خراب تو نہیں ہوئی، وہ ایکسپائر تو نہیں ہو رہی ہے، ہم اس کی ہر چیز پراپر جانچ پڑتال کر کے پھر ریسیو کرتے ہیں، اور پھر ہم اس باکس میں رکھتے ہیں، اور پھر ہم گھر تک لے کے جاتے ہیں، اور بچے کو دھوپ میں نہیں، بچے کو چھاؤں میں جا کر پلاتے ہیں۔ تھینک یو فار ایکسپلیننگ دیٹ ٹو اس ایز ویل، بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود، اور آپ ڈیفینیٹلی ہماری ہیرو ہیں عائشہ، تھینک یو فار بینگ ود اس۔ میرا خیال ہے کہ جو لوگ اب ریفیوز کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے سارے سوال پوچھ لیے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ کنسرن ہو کہ جی دوائی کا معیار ٹھیک نہیں ہے، کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، خراب ہو گئی ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ کس طرح یہ ٹریول کرتے ہیں، کس طرح آئس باکس میں رکھا ہوتا ہے، سو دے آر ویری، مطلب ان لوگوں کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، دے آر ایجوکیٹڈ ان دس کہ وہ اگر قطرے پلانے آ رہے ہیں کیا چیز پلا رہے ہیں، وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں۔ عائشہ رضا ہماری قومی ہیرو ہیں، اور عائشہ رضا کی ایک سجیشن اور بھی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ ریفیوزل تو چلے ہیں لیکن بہت کم ہے، اصل مسئلہ کوریج کا بھی ہے، رسائی کا بھی ہے، ہمارا جو بیسک امیونائزیشن پروگرام ہے جب وہ بہتر ہوگا، جب وہ عوام تک پہنچے گا اور اس کے تحت بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے تو نیچرلی اس کا پارٹ ہوتے ہیں پولیو کے قطرے بھی، اس لیے اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سو اچھی گڈ سجیشنز فار اینڈ بائی دا وے، اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی شخصیت، کوئی نوجوان، کوئی بزرگ، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی، کوئی ٹرانس پرسن ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ہمیں اسے اپنے پروگرام میں شو کیس کرنا چاہیے بحیثیت جیو قومی ہیرو، تو پلیز ہمیں لکھ کے بتائیے گا۔ جیو پاکستان اب تو سارے فورمز کھلے ہوئے ہیں، ڈو رائٹ ان ٹو اس اینڈ پٹ یور سجیشنز۔ اچھا، بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن میجر کنسرن ابھی بھی موسم ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے مطلب پورا مہینہ، پچھلے 1.5 مہینے سے ہم نے دیکھ لیا کہیں کلاؤڈ برسٹ تو کہیں گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، اربن فلڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے دے ٹیک پریسیڈنس اوور اینی تھنگ ایلس ہیپننگ۔ سلپ ہو رہی ہے، یہ بھی کافی سلپ ہو رہی ہے تو ادھر اس کونے میں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد مارگلا کی پہاڑیوں سے نکلنے والے نالوں میں طغیانی، یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، کچھ نئے ویژولز آئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں،
اور بارش جو ہے وہ ایز وی اسپیک بھی جاری ہے. رات سے چل رہی ہے, رات سے چل رہی ہے. چک شہزاد اور پارک روڈ سے گزرنے والے برساتی نالوں میں طغیانی آئی ہوئی ہے. And I understand that you should be scared, but look at these visuals. How stunning do they look? تو تھوڑا سا مطلب obviously ہمیں we need to be very careful about it. اور اچھا جی, علی زرق ایکسپرٹ این ڈی اے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ملک بھر کی صورتحال اور تیاری کے بارے میں معلوم کرتے ہیں. تو ظاہر ہفتوں ہو گئے ہیں یہ صورتحال چلی رہی ہے, آنے والے دنوں کی کیا پیش گوئی ہے؟ علی صاحب بتائیے گا, اس وقت جو آپ کو رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہیں الارمنگ صورتحال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. بیسیکلی اس ٹائم جو ہمارے پاس بارش کی صورتحال ہے, مونسون کی صورتحال ہے, اس میں الارمنگ سچویشن کہیں بھی نہیں ہے. جو ہمارا ستلج ریور کا علاقہ ہے اس میں بارشوں کی وجہ سے تھوڑا سا میڈیم لیول فلڈ کی جو ہے ہم نے ایڈوائزری جاری کی ہوئی ہے. اور باقی جو ہمارا بارش کے معاملات ہیں اس میں ہماری مونسون کا جو 5th اسپیل ہے وہ آن گوئنگ ہے, جس میں ہم اس کو ساتھ ساتھ معاملات کو ٹیکر کر رہے ہیں. جو بھی چیزیں ہیں جیسے رات کو آپ نے بتایا, جیسے اسلام آباد میں بارش ہوئی تو سی ڈی اے کی ٹیمز اور تمام جو ریسکیو ادارے ہیں وہ بر وقت کارروائی کر کے اس کا رسپانس دے رہے ہیں. لیکن اسلام آباد سے ہمیں ابھی رپورٹس مل رہی ہیں علی صاحب کہ متعدد ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جہاں پہ 6-7 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے اور وہاں پہ ابھی تک کوئی رسپانس ٹیم نہیں پہنچی ہے. جی بالکل ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں گا, رات کو سی ڈی اے نے ہم نے کوئی 50 سے 60 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے, ٹھیک ہے, جس میں یہ رسپانس ٹیم میں سی ڈی اے کی ٹیمز ہیں, اس میں جو ہماری ریسکیو 1122 کی ٹیمز ہیں, جو بیسیکلی جو اسلام آباد کا ہے اس کو سی ڈی اے دیکھتا ہے. تو اس میں آلریڈی ٹیمز جو ہم نے کوارڈینیٹ کر کے ڈپلوائے کر دی ہیں. آہستہ آہستہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ اس کو کمی آ جائے گی. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 6th اسپیل ہے, مطلب پوری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے کب سے کب تک کیا اسپیل ہوا, اور اگر یہ 6th اسپیل ہے اور آلریڈی ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کیا تباہیاں ہوئی ہیں, بات کہاں تک جا رہی ہے؟ جی بیسیکلی اس میں یہ جولائی کے سٹارٹ سے ہی جو ہے مونسون کے اسپیل سٹارٹ ہو گئے تھے. بیسیکلی اس ٹائم ہمارا 6 اسپیل چل رہا ہے اور یہ اپروکس 1 سے 2 اسپیل اور آئیں گے. ہم نے کوئی آلموسٹ کوئی 1.5 سے 2 مہینے پہلے پریڈکشن کر دی تھی, جس میں ہمارا یہ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہے, اس میں ہم نے تمام چیزیں بتا دی گئی تھی. ابھی جو ہے اس ٹائم 6 اسپیل ہے, جو سب سے ڈینجرس اسپیل تھا وہ ہمارا دوسرا اور تیسرا تھا, جس میں ہم نے دیکھا یہ چکوال میں اور اس میں ہماری جی بی میں یہاں پہ ہماری تھوڑی سی سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی. تو اس ٹائم جو ہے یہ اگست کے اینڈ تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ تھرو آؤٹ دا اگست جو ہے یہ مونسون کے اسپیل رہیں گے, کسی ایریا میں زیادہ کسی ایریا میں کم. تو یہ ہم اگست کے اینڈ تک اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. چلیں علی صاحب, ہم کچھ ویژولز بھی دکھا رہے ہیں اور یہ لٹرلی ابھی ہمیں 10 منٹ پہلے ہی موصول ہوئے ہیں, اور یہاں پہ بھی گلیاں اسلام آباد اور گرد و نواح میں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں. ویل سینڈ دیم اکراس ٹو یو, اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ وہاں رسپانس ٹیم کوئی جا سکے. لیکن ابھی ہم لے رہے ہیں ہیڈ لائن بریک. ویل بی ود یو ان اے بٹ. گڈ مارننگ ایوری بڈی. اچھا جی, اب کی بار جی آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ سرکار کیا ہو گیا, آپ کو کیوں نعرے لگا رہی ہیں آپ؟ نہیں کہا آپ نے, میرے تو منہ سے ابھی نکلا ہی نہیں تھا, یہ تو آپ نے پہلے لقب دے دیا. چلیں آپ بتائیں. آپ کی بات ٹرمپ سرکار, یہ نعرہ کیسے لگایا تھا؟ یہ نعرہ لگایا تھا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جی. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ ان سے سخت ناخوش ہیں, اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیرنٹلی صدر ٹرمپ نے روس سے تیل کی خریداری جاری رکھنے پر 24 گھنٹوں میں بھارت پر مزید ٹیرف کرنے کی دھمکی دے دی. وہ نائٹ میئر ثابت ہو رہے ہیں بھارت کے لیے لٹرلی. ہر چیز میرا خیال ہے کہ وہ اب جو کر رہے ہیں نا وہ ان کا الٹا پڑ رہا ہے. امریکہ جو ہے وہ چند دن پہلے ہی 1% جرمانہ عائد کرنے کے علاوہ بھارت پر 25% ٹیرف عائد کر چکا ہے, اور بھارت نے امریکہ کو باضابطہ آگاہ کر دیا تھا کہ وہ روس سے تیل کی خریداری جاری رکھے گا, اور نہ امریکہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور نہ ہی بھارت. اور ٹرمپ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ بھارت کی معیشت کو جو ہے وہ مردہ ہو چکی ہے. بیسکلی ایگزیکٹلی یہی انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا. اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھی ٹرمپ کے بیان کی تصدیق کی تھی. معاشی ماہرین کے مطابق خطے کے بدلتے حالات پاکستان کے لیے مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ کے مواقع بڑھا رہے ہیں. پاکستان چاہے تو موجودہ صورتحال سے بہتر انداز میں فائدہ اٹھا سکتا ہے. اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان پر دیگر ممالک کے مقابلے میں نسبتاً کم ٹیرف عائد کیا ہے. اس لحاظ سے بھی پاکستان کے پاس امریکی منڈیوں تک زیادہ سے زیادہ رسائی کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں. لیکن ہاؤ ٹو میک دا موسٹ آف اٹ, کیونکہ ہمارا یہ کم ٹیرف
کہیں ہمیں اس دوڑ سے اس لیے باہر نہ کر دے کیونکہ ہمارے ہاں بجلی کی پرائس ایز کمپیئر ٹو انڈیا زیادہ ہے, ہمارے ہاں گیس کی پرائس ایز کمپیئر ٹو انڈیا دیگر مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اینڈ میں وہ چیز وہیں پہنچ جاتی ہے بیکاز ہمارے اپنے ایکسپینسز اتنے زیادہ ہیں. ڈاکٹر علی حسنین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معیشت ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, امریکہ اور بھارت کے درمیان ٹیرف والا معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. امریکہ کی اپنی ڈیمانڈز ہیں لیکن انڈیا بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. بہت بڑا ملک ہے, بہت بڑی اکانومی ہے. سو کیا ہم اس سچویشن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا ذرا زیادہ بہادر ہو رہا ہے, ذرا زیادہ رسک لے رہا ہے, یا دس رسک کین پے دیم آف لیٹر آن؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو دیکھیں, ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بھارت جو ہے اس کا معاشی حجم اب ایک اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ جس میں وہ اس طرح کے اپنے بین الاقوامی تعلقات کے اندر تھوڑا سا اپنے آپ کو اسرٹ کر سکتے ہیں. ابھی بھی ان کے اور یو ایس کے سائز میں کوئی 10 گنا کا فرق ہے, اور اس لیے وہ جونیئر پارٹنر کے طور پہ ہی کام کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن پچھلے تقریباً 20 سال سے ان دونوں ممالک کے بیچ میں ایک قربت پیدا ہوئی ہے جو کہ شاید چائنا کو دیکھ کر ایک اسٹریٹجک لینس کے ساتھ ہے. اس وقت کلیئرلی ایک پچھلے 3-4 ماہ سے ایک ڈاؤن ٹرن ان کی تعلقات میں آئے ہوئے اور انڈیا کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے, خاص طور پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اسٹائل آف ورکنگ کے حساب سے کہ وہ اپنا ایک اسپیس برقرار رکھیں. اس میں میرے نزدیک لیکن ہمیں ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک ٹربولنٹ طریقے سے, بہت زیادہ ایراٹک طریقے سے کام کرتے ہیں. سو انڈیا کے ساتھ ان کی سچویشن کدھر ٹھہرے گی یہ ابھی آنے والا وقت بتائے گا. اچھا جی بالکل, آگے ہم یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں اور یو ویری رائٹ, یہ بات تو بالکل دنیا کو بھی سمجھ آتی ہے اور ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی, کہ صدر ٹرمپ کا کام کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. اٹس ناٹ لائک دا ریسٹ آف دا ورلڈ, اور یس یو کوڈ سے دیٹ اٹس ایریٹک ایز ویل. ہاؤ ایور, اور آپ نے بھی اس بات کو مینشن کیا, اس ساری ٹریڈ وار میں بہت بڑی معیشتیں ہیں امریکہ اور انڈیا دونوں کی, لیکن ایٹ لیسٹ اے اسپیس ہیز بن کریٹڈ فار پاکستان. اب وہ بن ہی گئی ہے جگہ, اور بے شک لمیٹڈ ٹائم کے لیے بنی ہو, بیکاز we don't know what's going to happen next. اس کو کیش کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جو اسپیس بنی ہے وہ 2 لحاظ سے بنی ہے. ایک ڈپلومیٹک ہے اور دوسرا کچھ ہمارے جو کچھ بزنسز کے لیے اسپیس بنی ہے. لیکن ذہن میں یہ رکھیے, 2 باتیں ذہن میں رکھیے. پہلی یہ بات کہ کسی بھی ملک کی الٹیمیٹ جو آؤٹ کم ہے وہ کیا ہوتی ہے, اس کا زیادہ تعلق ہوتا ہے کہ ہم ڈومیسٹکلی کیا کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ پاکستان جس کا بین الاقوامی ٹریڈ کے اندر جو حصہ ہے وہ تقریباً 0.1% آف انٹرنیشنل ٹریڈ ہے. یعنی اگر آپ پوری دنیا کے ٹریڈ کو 1000 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ پاکستان کا ہے. بھارت کا جو ہے وہ 3% کے قریب ہے, تو وہ ہم سے 30 گنا زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. سو ہمارا ایک ڈیفینیٹلی ہمارے کچھ بزنسز کے لیے اپرچونٹی بنتی ہے اور ہمارے لیے ڈپلومیٹکلی اپرچونٹی بنتی ہے اس یو ایس اور انڈیا کے تلخی سے. لیکن الٹیمیٹلی ہماری ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے ہمارا جو ڈومیسٹک ایجنڈا ہے, جو ہمیں اپنے گھر میں درستیاں لانی ہیں, جو ان کا آپ نے اپنی ابتدائیہ میں بات کی, کچھ گیس کی, بجلی کی, آپ کی ٹیررزم کی. ابھی اسی ہفتے یا پچھلے ہفتے کراچی میں بڑے ہوٹلز کے اندر ریڈ الرٹ تھا. ہمارے جو چینی دوست ہماری فیکٹریز میں, ہماری انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں, ان کی موومنٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ چل رہی ہے. سو ہماری ایکسپورٹس ٹھیک کرنے کے لیے وہ فیکٹر زیادہ بڑے ہیں, یہ بہت چھوٹا سا فیکٹر ہے. تو ہم اس کو کیا ڈائریکشن اپنائیں پھر؟ ہم ظاہر ہے راتوں رات اپنی بجلی گیس کی قیمتیں کم نہیں کر سکتے, جو کہ ڈبل کا فرق ہے انڈیا کا, ہم اس سے ڈبل ہیں. گیس میں تو شاید 3 گنا کا فرق ہے, چائنا اس سے بھی زیادہ سستا ہے. پھر ہمارے انٹرسٹ ریٹ ابھی بزنس کمیونٹی کہہ بھی رہی تھی اور کم ہونے چاہیے, نہیں ہوئے. ہم کیا ایسا کریں کہ ہم اس صورتحال سے فائدہ اٹھائیں؟ ہمیں جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس صورتحال سے ہمارا فائدہ اٹھانے کی صلاحیت شارٹ ٹرم کے اندر زیادہ نہیں ہے. مینلی ہمیں اپنے جو
اپنی اصلاحات جو کرنی ہے اس کے اوپر ہمیں کلیئرٹی چاہیے. وہ اصلاحات 3-4 چیزوں پر مبنی ہے. سب سے پہلے جو کہ آپ لوگ روز خبروں میں ڈسکس بھی کرتے ہیں, ہماری ٹیکسیشن ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ہماری ٹیکسیشن کی اوور آل سطح بھی کم ہے اور ہم غلط سیکٹر سے اٹھاتے ہیں پیسہ, اس سے ہماری گروتھ خراب ہو رہی ہے. یہ روز ہی اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, میں مزید اس کے اندر نہیں جاتا. دوسری بات جو کہ کم ڈسکس کی جاتی ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ 90 کی دہائی سے آج تک پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً آدھے رہ گئے ہیں ایز اے پرسنٹیج. بالکل. اس کی وجہ جو ہے وہ ہم نے اچھی طرح ڈسکس نہیں کی. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سستے ڈالر کا نعرہ لگتا ہے اور کنسسٹنٹلی جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم ڈالر کو زبردستی سستا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے امپورٹر کو اور امپورٹ اسمبلرز وغیرہ کو فائدہ ہوتا ہے لیکن ایکسپورٹر کو نقصان ہوتا ہے. ہمیں جب تک ایک ڈالر پالیسی ہماری بہتر نہیں ہوگی اور ہم ایک پلاننگ کے ساتھ نہیں چلیں گے تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جس طرح ہم نے پاور کی بات کی, لیکن ہمارے انفراسٹرکچر اور پاور کے اندر ہماری گورنمنٹ کی جو بزنسز کے سپورٹ میں پالیسیز ہیں یا ایفرٹس ہیں وہ پالیسیز کے تحت نہیں چل رہی. ہمارے پاس اگر آپ پچھلے 5 یا 10 سال میں جو پاکستان نے کام کیا اور جو پلانز کہتے تھے اس کے اندر اگر آپ موازنہ کریں تو آپ کو کافی فرق نظر آتا ہے. تو ہماری بہت ایسی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں, ہم نے بڑے بڑے ایئرپورٹ مثال کے طور پہ بنا دیے, ہم نے پاور پلانٹس لگائے, ہم نے سڑکیں بنائی جن کی فیزیبلٹیز ہم نے صحیح طرح کی نہیں. تو وہ ہم نے ایک انویسٹمنٹ کر لی, اپنا پیسہ ادھر لگا دیا, وہ پیسہ کہ جو ہم بزنسز کو اچھی طرح گرو کرنے میں لگا سکتے تھے. اور لاسٹلی میں کہوں گا کہ ہمارا جو سروسز ایگریکلچر اور مینوفیکچرنگ کے بیچ میں ایک بیلنس ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں رہا. ہم نے بہت زیادہ انورڈ لوکنگ پالیسیز اپنائی ہیں اور خاص طور پہ ایگریکلچر میں بہت پوٹینشیل ایکسپورٹس کا, اگر ہم اس کو تھوڑا پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں. اچھا, دیٹ از دا کی کوسچن ہیئر, بیکاز ڈیفینیٹلی بیس لائن تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں آبویسلی مینوفیکچرنگ بھی بڑھانی ہوگی اور ایگریکلچر کی آپ نے بات کی ہے اس پہ ظاہر توجہ دی جا سکتی ہے. اور پھر وہ خاص طور پہ اسپیسیفکلی وہ آئٹمس جو ایکسپورٹ کرنے ہیں ان میں ویرائٹی بھی ہو, کوئی انوویشن بھی ہو, مطلب یہ ساری چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں اور پھر کوئی پالیسیز جو ہیں وہ بن سکتی ہیں. کچھ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ہمیں obviously ایکسپورٹ آئٹمس بھی چاہیے, ویرائٹی بھی چاہیے, لوکریٹو بھی ہو ہمارے لیے, اٹریکٹیو بھی ہو باہر کے لیے, and all those entrepreneurs who are watching us, مطلب وہ کس طرح سے اس صورتحال سے فائدہ اٹھائیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو آپ کو کسی ملک میں یا کسی بزنس مین کے لیے ضروری ہے کہ ایک ملک کی اگلے 5 یا 7 سال کی پالیسیز کو اس کو سمجھ بھی آئے اور اس کو یہ کلیئرٹی ہو, یہ کانفیڈنس ہو کہ یہ پالیسیز اس طرح چلیں گی. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کسی حکومت کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلے 4 سال میں 5 سال میں وہ رہے گی کہ نہیں رہے گی. یہ پاکستان کی پوری تاریخ کا ایک ٹریجڈی ہے. اگر فرض کر لیں کہ وہ اسٹیبلٹی ہم تصور کر لیتے ہیں کہ ہے, تو اس سینیریو کے اندر دوسری جو چیز ہماری ایراٹک رہی ہے ہمیشہ وہ ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے. ہمیں کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح ڈالر کو دیکھ رہے ہیں اگلے 5-7 سال. میرے نزدیک ہمیشہ ایک جینٹل ڈپریسیشن کا فائدہ ہوتا ہے. آپ اکثر لوگ آپ کی اپنی پٹیوں کے اوپر چلتا رہتا ہے کہ جی مہنگائی بڑھ جاتی ہے, وہ ہوتا ہے, لیکن اس کا مہنگائی کم کرنے میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے, وہ تھوڑا لانگ ٹرم جاتا ہے. وہ کہ جب تک آپ ایک منصوبہ بندی کر کے اطمینان کے ساتھ 4-5 سال کا پلان نہیں چلاتے تب تک آپ کا جو بزنس مین ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس نے منافع کس چیز میں کمانا ہے. ماضی کے اندر ہمارا جو سرمایہ کار ہے وہ چائنا جا کے کنٹینر لے کر آ کے یہاں بیچ کے پیسہ کماتے ہیں, اکثر یہ آپ دیکھتے ہیں, یا یہاں سامان لا کے اس کو اسمبل کرنے میں. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ڈالر کو مہنگا رکھ کر ہم آہستہ آہستہ ایکسپورٹر کو اور ڈومیسٹک جو پروڈکشن ہے اس کو زیادہ انسینٹیوائز کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈالر 100 سے تقریباً 300 پہ گیا تو کئی ایسی چیزیں تھیں جو پاکستان میں پہلے بنتی نہیں تھیں. آپ کے مثال کے طور پہ پرفیومز ہیں اور مختلف چیزیں, پیٹ فوڈ, 50 ایسی چیزیں جو پاکستان میں کبھی بنی نہیں تھیں پہلے. جب ڈالر مہنگا ہوا تو یہاں لوکلائزیشن اس کی ہوئی, اور وہ لوکلائزیشن کسی گورنمنٹ سپورٹ کی بیسس پہ نہیں تھی,
وہ ڈالر کی کریکٹ پرائسنگ کی وجہ سے تھی. سو آپ میرے نزدیک بہت بڑی فنڈامنٹل چیز یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر آ کے اگری کرنا پڑے گا کہ ہم ایکسپورٹس کو کس طرح بڑھائیں گے, اور وہ پلانز کلیئرلی کمیونیکیٹ ہونے چاہیے اور اس کے اوپر ایک لانگ ٹرم. دیٹ از این امپورٹنٹ پوائنٹ. ڈاکٹر صاحب, ڈو یو تھنک کہ ڈالر ابھی جس سطح پہ موجود ہے ان کمپیریزن ٹو روپی, یہ اس کی نیچرل جگہ ہے, مارکیٹ ریٹ ہے؟ نہیں جی, اس لیے میں نہیں سمجھتا بیکاز ڈالر کی کافی عرصے سے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مارکیٹ بیسس پہ نہیں چل رہی. ماضی میں ہم نے ڈالر کو بہت زیادہ سپلائی سائڈ انٹرونشن سے اس کی قیمت کو خراب کیا تھا. اس وقت ہمارا ایک تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹڈ سیناریو یہ ہے کہ ڈالر کی آپ کی جو ڈالر کی ڈیمانڈ ہے وہ کافی زیادہ ایک جگہ پہ آ کے پھنسی ہوئی ہے, کیونکہ ہم اپنی گروتھ کو کھول نہیں رہے. وہ گروتھ بھی اس لیے ہم نے روکی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے ملک کا اسٹرکچر جو ہے, جو ہماری فیکٹریز لگی ہوئی ہیں, جو ہمارے بزنسز جس طرف اورینٹیڈ ہیں, وہ ایک کنزمپشن لیڈ ماڈل جس کو کہا جاتا ہے پچھلے 30-40 سال سے. سر ہم گروتھ کھولیں گے, ہماری اکانومی پھر ہیٹ اپ ہو جائے گی. وہ ایگزیکٹلی اس لیے ہوگی کیونکہ ہم نے اسٹرکچرلی اپنی اکانومی کو خراب ڈائریکشن دی ہوئی ہے. ہماری فیکٹریز جو ہیں وہ ساری امپورٹ سبسٹیٹیوشن چلتی ہیں. جب آپ اپنی ایک پالیسی سیٹ کریں گے کہ ہم اپنے ایکسپورٹ اورینٹیڈ سیکٹرز کے اندر گرو کرنا ہے, اور آپ کی پالیسی اس کے اندر نظر آئے گا کہ آپ کی پرائیورٹی فار ایگزامپل ایگریکلچر ہے, تو کنزمپشن لیڈ گروتھ ہونا کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ اس چیز سے نکل نہیں سکتے. دنیا جو ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ اپنے آپ کو کرتی ہے. آپ کی اچھی ڈالر پالیسیز, آپ کی اچھی جو آپ جس سیکٹر کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر اچھی پالیسیز, اور آپ کی ڈالر کو ایک سرٹن جگہ پہ رکھنے کا ڈسپلن, یہ چیزیں آپ کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ کر سکتی ہیں. سو شارٹ ٹرم کے اندر اگلے 3-4 سال کے اندر گروتھ ڈائگنوسٹک اچھا نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس چیز پہ کام کریں تو ایسا کوئی ایسی زنجیریں نہیں ہیں جس کو ہم توڑ نہیں سکتے اور اپنے آپ کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ اور کنزمپشن لیڈ سے پروڈکشن بیسس پہ نہیں لے کر آ سکتے. آپ چین کی اگر مثال دیکھیں تو انہوں نے ایک تقریباً 15 سال کا ایک ایسا ٹائم گزرا تھا جو ان کی کرنسی کا ریٹ, یعنی انہوں نے ڈالر کو زبردستی سستا رکھنے کے بجائے زبردستی مہنگا رکھا ہوا تھا, تاکہ ان کے سرمایہ کار کو یہ سگنل ملے کہ آپ نے ڈالر کمانا ہے. جب آپ ڈالر کماتے ہیں تو آپ کی بیلنس آف پیمنٹس بھی اسٹرانگ ہوتی ہے, آپ کا ایکسپورٹ سیکٹر بھی بڑا ہوتا ہے, اور آئرونکلی کہہ لیں لانگ ٹرم کے اندر آپ کا ڈالر اور سستا ہوتا ہے. یہ ہمارا بڑا پرانا آبسیشن ہے ڈاکٹر صاحب, ڈالر سستا رکھنے کا. So I hope اور بڑے سخت فیصلے کرنے ہوں گے. The decision makers would think right through it اور دیکھیں کہ امید کر رہے ہیں alternate ایک ڈسکشن ہم نے کی ہے نا. بہت شکریہ ڈاکٹر علی حسن ہمارے ساتھ موجود تھے. So yeah, that's another perspective. اگر آپ کو مصنوعی سطح پہ تو کسی بھی چیز کو نہیں کنٹرول کرنا چاہیے. مطلب اگر ڈالر کو مارکیٹ ریٹ پر آپ چھوڑیں گے, انفیکٹ چین کی مثال دی, 15 سال انہوں نے جان کے تھوڑا سا مہنگا رکھا تاکہ لوگ وہ پروڈکشن شروع کریں جو وہ امپورٹ کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں رائٹلی سو, ہمارے یہاں پیٹ فوڈ نہیں پہلے بنا کرتا تھا. ہمارے پاس لوکل پرفیومری کا ایک اتنی بڑی انڈسٹری اسٹیبلش ہو گئی ہے جس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. حالانکہ ٹھیک ہے اس میں انگریڈینٹس باہر سے آ رہے ہیں, مکس ہو رہے ہیں, لیکن اب امپورٹڈ پرفیوم اتنے آؤٹ آف ریچ ہو چکے ہیں کہ بٹ دیر آر ایٹ لیسٹ شروعات ہوئی ہے, اینڈ دیر آر پاکٹس آف آر پاسٹ اینڈ ریسنٹ ہسٹری جہاں جب ہمارے اوپر چیلنجز آئے ہیں ہماری انڈسٹریز نے ایک انیشیٹو لیا ہے اور بہتری پہ آئے ہیں. مطلب obviously اس لیے لہٰذا ان چیلنجز کو بھی وی شوڈ ٹیک دیم ان اسٹرائڈ کہ ہماری اپنی جو انڈسٹری ہے وہ ذرا بہتری کی طرف جا سکتی ہے. سو لاٹس آف آئیڈیاز اوور دیئر. In any case, we need to move on. ایک اور کیس, ایک اور سچویشن جو کہ کراچی میں کچھ دن پہلے بنی اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے. کراچی میں سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کے قتل کے بعد عدالتوں میں کام جو ہے وہ ٹھپ پڑا ہے. سائلین عدالتوں میں آتے ہیں اور مایوس لوٹ جاتے ہیں. وکلا نے بھی کل عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا. وکلا کا مطالبہ ہے کہ ملزم کو گرفتار کیا جائے. اچھا, ملزم جو ہے وہ ویڈیو بیان میں اعتراف جرم کر رہا ہے اور اس کے باوجود پولیس اب تک اس سے گرفتار نہیں کر سکی. خواجہ شمس الاسلام کو گزشتہ جمعے کو ڈیفنس کراچی میں مسجد سے باہر نکلتے ہوئے قتل کیا گیا تھا. اور ہمارا عدالتی نظام تو خیر اس کے بارے میں خیر مزید کیا بات کریں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ اٹس ناٹ آئیڈیل.
برسوں لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں دھکے کھاتے رہتے ہیں، اور اوپر سے وکلا بھی اگر کام کاج بند کر دیں گے تو انصاف کا عمل تو آبویسلی آپ کو پتہ ہے مزید تاخیر کا شکار ہوگا۔ پولیس کو بھی چاہیے کیا کہ اس ملزم کو گرفتار کرے، مطلب وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈال رہا ہے، پوری کہانیاں بیان کر رہا ہے، مطلب یہ تو ایک چیلنج کرنے والی بات ہوگی نا کہ مجھے پکڑ کے دکھاؤ ٹائپ سین ہی بن گیا نا۔ امین انور ہمارے ساتھ ہیں، ہوں گے انفیکٹ، اور ظاہر ہے کب تک یہ رزیم ہو سکتا ہے۔ اچھا، خطرناک قسم کے ویژولز جو ہیں اس حوالے سے سامنے آئے تھے بیکاز اٹ از کاٹ آن لائیو کیمرا، دیر یو گو، مطلب شوٹر آیا ہے، اس نے، ہم obviously اتنی ڈیٹیل تو نہیں دکھا سکتے بٹ یو مسٹ ہیو سین اٹ آن سوشل میڈیا، وہ آتا ہے بڑا ہی تسلی سے شوٹ کر کے اور باہر جا رہا ہے، اور باہر جا رہا ہے اور ماسک پہنا ہوا ہے اس نے، اور ہاتھ میں گن ہے، لہراتے ہوئے جا رہا ہے۔ The problem and okay not even the problem، ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم بڑے ہی سینسٹائز ہو گئے ہیں گنز دیکھنے سے۔ اب کسی کے ہاتھ میں ہوگا یا کسی کے ڈالے میں گارڈز کے پاس ہوگا یا کہیں بھی ہوگا، we as a society are used to seeing weapons، اور اگر کوئی لے کے بھاگ رہا ہے ادھر ادھر تو ہمیں شک ہوا ہوگا کہ اس نے کچھ کیا ہے، بٹ like so move on، مطلب I'm sorry to say لیکن ہماری وہ سٹیٹ ہو چکی ہے۔ شخص کا جنازہ چل رہا تھا، I'm surprised، جی کسی کے جنازے سے ہی باہر نکل رہے تھے، پولیس اہلکار باہر کھڑے ہوں گے، ظاہر ہے جتنے یہ ان کے جو وکیل صاحب ہیں ان کی اپنی سیکیورٹی بھی ہوگی، مطلب اتنا کیجولی یہ آدمی آتا ہے اور رش میں سے گزر کے چلا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ لٹرلی یہ کام پکڑنے کا یہ مومنٹ کا کام ہوتا ہے، اگر اس مومنٹ میں آپ نے نہیں کیا تو پھر وہ بندہ نکل گیا نا ہاتھ سے۔ امین انور ہمارے ساتھ موجود ہیں، امین بتائیے گا۔ نہیں ابھی نہیں ہے ہمارے ساتھ، ابھی ہم بریک لے لیتے ہیں، we'll try to get in touch with our correspondent تاکہ ہم ذرا ڈیٹیل نکالیں after this break۔ کراچی میں ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کے قتل کے بعد عدالتوں پہ کام ٹھپ پڑا ہے، اب پولیس تو ملزم کو پتہ نہیں کب پکڑے گی، یہ کام کب تک ٹھپ پڑا رہے گا، کام بھی کب تک ٹھپ پڑا رہے گا، اور پولیس نے ابھی تک ملزم کو پکڑا کیوں نہیں ہے جو کہ اعتراف جرم کر چکا ہے، بتا چکا ہے کہ میں نہیں کی ہے۔ ہمارے کورسپونڈنٹ امین انور ہمارے ساتھ ہیں۔ امین بتائیے گا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کیا ڈیلے کیا ہے، کیوں نہیں پکڑا گیا ابھی تک بندہ؟ جی بالکل، یہ ایک پرانا جھگڑا ہے۔ گل نبی آفریدی جو پہلے خواجہ شمس الاسلام کے ڈرائیور بھی تھے اور ان کے بعد ان کی کافی اچھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی تھی، لیکن کچھ ایسے واقعات رونما ہے جس کے بعد گل نبی آفریدی کا جب مرڈر ہوا اور ان کی ڈیڈ باڈی انٹیریئر سے ملی تھی، ان کے گھر والوں کو شک تھا کہ شاید اس میں خواجہ شمس الاسلام کا ہاتھ ہے، اور انہوں نے اس میں ان کو نامینیٹ بھی کیا تھا کیونکہ اہل خانہ کا یہ موقف تھا کہ خواجہ شمس الاسلام اس قتل میں ملوث ہیں، جس کے بعد پولیس نے ان کے خلاف کیس جو ہے وہ ایک کلاس کر دیا تھا، لیکن یہ تنازع چلتا آ رہا تھا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 1 اگست کو یہ واقعہ رونما، جیسے ہی وہ جمعہ نماز کی ادائیگی کے لیے گئے تو گل نبی آفریدی جو پولیس اہلکار تھے، ان کے بیٹے تقدیر آفریدی نے ان کو مسجد میں جو ہے وہ فائرنگ کر کے قتل کر دیا، اور اس کے بعد جو ملزم ہے اس کا ایک ویڈیو بیان بھی جاری ہوا جس میں اس نے تمام تفصیلات بھی بتائیں کہ ان کا تنازع چلتا آ رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے 4 سال سے انہیں انصاف نہیں ملا، تو اس کے بعد اس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ ابھی گزشتہ روز کیونکہ عدالتوں میں 3 روز مسلسل ہڑتال رہی، عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ رہا، مختلف کمیٹیاں بنائی گئی ہیں جس میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سرفراز میتلو، جنرل سیکریٹری، نائب صدر و دیگر جو وکلا رہنما ہیں وہ شامل ہیں، اور گزشتہ روز DIG ساؤتھ اسد رضا نے کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر عامر نواز وڑائچ سے ملاقات کی تھی بار ایسوسی ایشن کے دفتر میں، اور 3 روز کا ٹائم دیا گیا ہے پولیس کو کہ ملزم تقدیر آفریدی کو گرفتار کیا جائے، ورنہ اس کے بعد وکلا جو ہے آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ تو اب کیا ہوگا آئندہ کا لاہے عمل، کیونکہ 3 روز گزر گئے ہیں، عدالتوں میں کام ہو نہیں رہا، ظاہر ہے ملزم کو پکڑنا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہزاروں لاکھوں سائلین اس میں سفر کر رہے ہیں ان کی سنوائی ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جی بالکل، ہفتے والے دن عدالتوں کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا پیر اور منگل کو بھی عدالتوں کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا، ڈسٹرکٹ کورٹس میں، سٹی کورٹس میں، ہائی کورٹ میں تو کسی حد تک مقدمات جو ہے وہ کی سماعت ہوتی رہی، لیکن ڈسٹرکٹ کورٹس میں مکمل تالا بندی تھی اور سائلین کو اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، جس کی وجہ سے ہزاروں مقدمات جو ہیں وہ التوا کا شکار ہوئے، اور وکلا رہنماؤں کی جانب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج کا جب اعلان کیا گیا تھا تو اس کے بعد پولیس نے جو ہے
है वो फुर्ती दिखाई और वकला रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे थे। DIG साउथ असद रज़ा गुज़िश्ता रोज़ उसमें ये तय पाया कि 3 दिन का जो है वो वक्त दिया गया है वकला की जानिब से कि जो मुलजिम है तकदीर आफरीदी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस का ये कहना है। और मुलजिम ने अपना वीडियो स्टेटमेंट भी जारी कर दिया था उसी रोज़, यानी कि इतनी दीदा दिलेरी के साथ कि शायद उसको यकीन है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त जो मुज़ाकरात हैं वो पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक अदालतों में निज़ाम ठप है क्योंकि ज़ाहिर नहीं हो रहे हैं। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में, और ब्रेक के बाद पैडल स्पोर्ट्स। हाँ, ये पैडल आपने भी सुना होगा कि पिछले कुछ रीसेंट महीनों में मतलब क्या ही वो स्पोर्ट बन गया। एनीवे, वील टॉक अबाउट दैट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम वेलकम। अच्छा, पैडल एक ऐसा खेल है, आई एम सॉरी लेट मी से इट, कि अगर आप नहीं खेल रहे ना तो आप इन नहीं है, आप आउट हैं। यू हैव टू बी लाइक with the in people, कोई सीन नहीं है वैसे तो सीन भी बहुत ही मिलेनियल टर्म है। इसके बाद आई एम श्योर कहते हैं ना पैडल और सीन साथ साथ चल रहा है। वैसे everybody has a better term for it, so yeah, पैडल हमें लगता है ना दुनिया में सारे खेल बन गए हो गए, लेकिन एक ऐसा खेल आया जो आया और छा गया। मतलब ये बहुत पुरानी बात नहीं है, लिटरली 1.5-2 साल हुए होंगे बिल्कुल को एटलीस्ट पाकिस्तान, लेकिन इतने से वक्त में, यू राइट, वाकई इतना ही हुआ। इतने से वक्त में जी ये स्पोर्ट जो है ये एक बहुत ही ट्रेंड भी बन गया है, बहुत ही पॉपुलर हो गया। पाकिस्तान में भी इसका ठीक ठाक किस्म का ट्रेंड है और तमाम बड़े शहरों में दर्जनों कोर्ट्स हैं जो कि दिन रात खुले होते हैं, यू कैन गो एनी टाइम एंड यू कैन प्ले। और अब पैडल खेल तो सभी रहे हैं, लेकिन इसमें टैलेंट जो है वो हम ज़रा क्वेश्चन मार्क है कि क्या हमारे पास वर्ल्ड क्लास टैलेंट है कि नहीं है। और इस सवाल का जवाब भी हमें रिसेंटली मिल गया। कराची में हुई है नेशनल जूनियर पैडल चैंपियनशिप, जहां 86 प्लेयर्स मैदान में थे, सब एक से बढ़कर एक थे, लेकिन मैदान मारा है उमर कमर मंशा और अयान सईद ने। ये टीम है, दोनों हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, कंग्रेचुलेशंस भाई। सबसे पहले तो हम उमर आपसे शुरू कर लेते हैं। आप ये बताइए, वैसे तो रिलेटिवली न्यू ही गेम है, आपका पैडल जर्नी कब से शुरू हुआ? वॉज इट एक्सीडेंटल, वॉज इट प्लान्ड, क्या सीन है? Achha, when I first started paddle, darasil I had a background of table tennis. Darasil my uncle's chacha, he is the one who got me introduced to this sport. तो उन्होंने देखा यार इस बच्चे का हाथ तो अच्छा है, तो he got me introduced to his friends who regularly played paddle. तो आहिस्ता आहिस्ता खेलते खेलते then potential बढ़ता गया, skill बढ़ता गया, and then I made friends alhamdulillah who were up to the skill level, who were playing nationals already. तो उनके साथ खेल के alhamdulillah I reached the stage today where I won my own nationals. तो yes, awesome. अच्छा, we are going to ask Ayan the same thing. Ayan, किस तरह, how did you get into playing paddle? अच्छा, मेरा तो सीन था कि मैं अपनी फैमिली के साथ ही शुरू किया और अपने फ्रेंड्स के साथ ही मजाक में और फ़न के लिए, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसको अपने स्कोप की तरह देखा और आगे बरकरार रखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और उमर एक पेयर की तरह जीते हैं नेशनल्स। अच्छा, जबरदस्त बात है, लेकिन एक कंपेटिटिव एज तो होगी ना, मतलब जीत लेना कुछ आप खेल रहे हैं और उसके बाद इतने ज्यादा प्लेयर्स के। तो उमर, व्हेन डिड यू रियलाइज दैट यू आर सो गुड कि आप इसको एज अ यू नो इन अ कंपटीशन जिसमें इतने लोग हैं उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं? एक्चुअली आई डिडंट रियलाइज आई वाज सो गुड। मैंने टूर्नामेंट में पार्ट लिया, आई टीम्ड अप विद अयान। मैंने बोला यार अयान, लेट्स जस्ट प्ले टूर्नामेंट्स, लेट्स रियलाइज आवर पोटेंशियल। We didn't really have the aim कि हमने यार नेशनल जीत के जाना है। We did have the aim, we did have the motivation कि हमने नेशनल जीतना है, but we didn't actually know कि हम लोग जीत पाएंगे कि वो, क्योंकि obviously the competition was very tough, क्योंकि ये लोग ऐसे प्लेयर थे कि 2-3 साल से ये लोग रेगुलर कोचिंग और पैडल खेल रहे थे। अच्छा, तो अयान we just thought let's just give it a try. तो we came to the semi-finals and बोला यार ये तो जा रहे हैं, alhamdulillah we are winning। तो alhamdulillah we are here at the stage and we started winning tournaments. And now we are at the stage, we won the nationals, so yeah, awesome. I feel like now I'm a bit good. अच्छा अयान, आपसे भी ये जानेंगे, हमें लगता था कि अभी तक लोग एज अ हॉबी ही इसे ले रहे हैं, लेकिन बाकायदा इसकी चैंपियनशिप होना, बाकायदा इसकी कोचिंग मौजूद होना, कोचेस मैसर होना, ये हमारे लिए भी एक खबर ही है। सो आगे क्या आपको नजर आ रहा है? पाकिस्तान में नेशनल के बाद क्या इंटरनेशनल सतह पे इसके मुकाबले होते हैं या हो रहे हैं ऑलरेडी, जहां आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हैज द गेम रीच्ड दैट प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लेवल? जी, ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हमारे पाकिस्तान फेडरेशन, हमारे मुदस्सिर भाई और हमारे मुकर्तलैन भाई ने हमें मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपना इन्हांस करें गेम को। तो हम यही चाहेंगे, मैं और उमर, कि हम जैसे अल्हम्दुलिल्लाह स्पेन के लिए अब तैयारी करना चाह रहे हैं आगे वर्ल्ड कप के लिए, तो हम पेयर अप करके और आगे इसका स्कोप बढ़ा, पाकिस्तान का सरमाया रोशन करें।
زبردست. اچھا یہ ضرور بتائیے گا کہ اب ذرا پیڈل کو ایکسپلین کر دیں فار دا پیپل ہو ریئلی ڈونٹ نو. وی کین سی آپ کی ٹرافی بھی پڑی ہوئی ہے, اس پہ ایک ریکٹ بھی بنا ہوا ہے. پھر ٹینس جو ہے وہ بڑی اگریسو قسم کی گیم ہو جاتی ہے اور کافی دیر تک چلتی بھی ہے. کمپیریزن دیں ود ٹینس, بیڈمنٹن کے پیڈل کہاں ہے؟ ہاں اسکواش آلسو, کہ پیڈل کہاں, ویئر ڈز اٹ فٹ ان؟ جی تو یہ پیڈل کا ہے کہ پیڈل میں مطلب سارے اسپورٹس کی مکسچر ہی ہے, لیکن ایک اس کو ایک ایج ملا ہے کہ لائک اسکواش کی طرح اسکواش کے پلیئرس کو ایک زیادہ ایج ملا ہے کہ شیشہ بھی اس میں گلاس ہے, اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف ٹینس والوں کو یہ ایج ہے کہ مطلب وہ والیز اور اس کے اسٹف فلیٹ شاٹس ہیں, اور بیڈمنٹن والوں کو ظاہر سی بات ہے اسمیشز کا. تو ہر اسپورٹس کا مکسچر میرے خیال سے پیڈل کی ہے جانب سے ہے. اچھا عمر, یہ تو سرٹلی آپ سے بھی ہم یہ جانیں گے, نیشنل آپ نے جیت لیا ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. آپ نے عمر سے ہم پوچھ رہے ہیں, سو اس کے بعد آپ نے وہ آلریڈی فگر آؤٹ کر لیا ہے کہ اپنے پاکستان کو اب کہاں ریپرزینٹ کرنا ہے, کہاں کہاں دنیا میں مقابلے ہوتے ہیں, اور ہم وہ ذرا پیڈل کا انٹرنیشنل سین جاننا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں تو ظاہر ہے آیا بہت لوگ کھیل رہے ہیں, بڑے شہروں میں ایک میٹروپولیٹن سین بن گیا ہے اس کا, لیکن ادروائز انٹرنیشنلی ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ؟ آئی مین پیڈل ایز اے اسپورٹ ابھی بہت زیادہ ہر کسی کے اندر اتنا وہ مطلب ویسے تو ٹرینڈ آج کل اور بہت ریپڈلی اسپورٹس گرو کر رہا ہے, لیکن جیسے ٹینس اور اسکواش کی جیسے پاپولیرٹی پہلے سے ہی ہے کہ ایوری بڈی نوز اٹ ایز این اگریسو اسپورٹ, پیڈل کی آہستہ آہستہ اس طرح کی بھی پرسنالٹی بنتی جا رہی ہے. اینڈ پیڈل ایز اے اسپورٹ اسٹینڈز مطلب ویری لائک بہت ہی اچھی لسٹ میں اسٹینڈ کرتا ہے کہ مطلب انٹرنیشنلی اسپین میں یہ لانچ ہوا گیا اسپورٹ, اور ریگولرلی اس کے ہر مہینے پروفیشنل ٹورنامنٹس ہوتے رہتے ہیں ایٹ اے ویری گڈ مطلب بہت ہی اچھی پوزیشن پہ. کیونکہ جو اسکواش پلیئر ہوگا پروفیشنلی, جو ٹینس پلیئر ہوگا وہ ان کا پروفیشن ہوگا. مطلب ابھی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہابی ہی رہے گی یا یہ پروفیشن بننے کی بلکہ ایسا کریں آپ کیوں نہیں اپنا ہی ایگزامپل دے دیتے عمر کہ آپ نے اس اسپورٹ کو جس میں یو آر وننگ کہاں لے کے جانا ہے؟ ابھی انشاءاللہ ہماری تو پوری جان ہے کہ ہم لوگ اس کو پروفیشنلی لے کے جائیں, اور ایون ادر لوگ کی پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو اٹس ناٹ اونلی این ہابی, اٹ ہیز بیکم این اگریسو اسپورٹ اگر آپ اف یو پلے ود دا رائٹ پلیئرز. ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی پوری جان مار رہے ہیں ٹو بیکم پروفیشنل پلیئرز. یہاں تک ہم لوگ اپنی محنت سے آئے ہیں. جی بالکل آئے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. ایان آپ کا ارادہ ہے اس کو, ظاہر ہے آگے بڑھے گا ہی, کم تو نہیں ہوگا, اٹس ناٹ اے فیٹ, مطلب چل رہا ہے ابھی تو سین اس کا اسٹرانگ ہی ہے. میرا ارادہ ہے, عمر کے ساتھ یہ ارادہ ہے کہ ہم آگے, اور میری یہی گزارش ہے ہمارے پاکستان فیڈریشن اور سندھ گورنمنٹ سے کہ ہم اس کو ہمیں اچھے کوچز دیں تاکہ ہم پاکستان کا نام روشن کریں اور پاکستان کے لیے ہی کھیلیں, اور ہم لوگ پیئر کی طرح کھیلیں, چونکہ کوآرڈینیشن بہت ضروری ہوتی ہے. تو میری اور عمر کی میرا خیال ہے بہت اچھی. جی کلفٹن پہ کے ایم سی نے ایک اس کا کورٹ بھی بنایا تھا, اور باقی پرائیویٹ ادروائز جو پرائیویٹ ہیں وہ تھوڑے سے مہنگے بھی ہیں بائی دا وے, کوئی سستے بھی نہیں ہیں. یو نیڈ ٹو بک دا کورٹ اینڈ دین یو نیڈ ٹو گو. ایان کوئی رولز بتائیں. ایک تو یہ وہ اسکواش کا وہ شیشے والا ایلیمنٹ آپ نے بتایا ہے, اب پھر فینس بھی لگی ہوتی ہے گر, تو کیا اگر فینس پہ لگے بال تو کیا آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں؟ تھوڑا سی اس کی بیک گراؤنڈ بتائیں اور کچھ رولز بتائیں. جی بالکل, یہ ایک ہوتا ہے کہ مطلب ٹینس کی طرح فارمیٹ تو ہمارا ٹینس کی طرح ہے, اسکورنگ سسٹم وغیرہ, اور دوسری طرف ہمارے پاس کیج ہوتا ہے کہ لائک اگر ڈائریکٹ کیج کو لگ گئی یا ڈائریکٹ شیشے کو لگ گئی تو پھر ایسی بات آؤٹ ہو جاتی ہے, لیکن اگر باؤنس کر کے لگی لیکن آپ کھیل سکتے ہیں, لیکن بال پھر ادھر ادھر ہو جاتی ہے, تو اس کو آپ دھیان سے اور مطلب پروفیشنلی پھر دیکھ کے کھیلنا پڑتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے بہت محنت لگتی ہے اس کو کرنے میں, اور یہی ہمارا کہ محنت کرتے ہیں اور آگے نام. اچھا یہ جو ریکٹ ہوتا ہے, از اٹ اے اسپیشل ریکٹ, اور گیند اور یہ سارا سامان جو ہے یہ بھی بائی دا وے بچوں کا کاروبار ہے؟ مطلب بیسکلی ڈپینڈس کہ آپ کس لیول کی گیم کھیل رہے ہیں. اچھے لیول کی گیم کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو اچھا ریکٹ چاہیے تاکہ آپ کی شاٹس کی پرفیکٹنس اور ساری چیزیں لگیں. اور یہ آرام سے مل رہے ہیں اب ریکٹ وغیرہ پاکستان میں اویلیبل؟ کافی جگہوں پہ ان لوگوں نے کھولا ہوا ہے, لیکن جو اچھے اور جو پروفیشنل ریکٹس ہیں وہ مل جاتے ہیں. سو آئی گیس ابھی ہم پاکستان سے ایکسپورٹ کرنے کی چیزیں بات کر رہے تھے نا, دس از ون تھنگ جو ہماری سیالکوٹ میں بن سکتی ہے. ایز اٹ از ہماری اسپورٹس اکوپمنٹ کی کوالٹی جو ہے وہ ورلڈ ریناؤنڈ ہے. عمر یہ بھی بتائیے گا کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اولمپکس میں بھی نئے اسپورٹس جو ہیں وہ گئے ہیں, کرکٹ بھی انفیکٹ نیکسٹ اولمپکس میں تو کرکٹ ول بی اے پارٹ آف اٹ ایز ویل. پیڈل کا بھی کوئی سین آن ہے؟ پیڈل کا بھی ہے, ان کے آہستہ آہستہ پیڈل فیڈریشن انٹرنیشنل فیڈریشن سے بھی ان کے چل رہے کانٹیکٹس کی, وہ دے آر پلاننگ ٹو لانچ اٹ ان اولمپکس.
एंड जिस तरीके से ग्रो कर रहा है आई थिंक सो ये आ जाएगा ओलंपिक्स के अंदर आ जाएगा. चलें होपफुली और आप इसी तरह अपना सफर जारी रखेंगे. सो थैंक यू अयान सईद, थैंक यू उमर कमर मंशा, and congratulations to both of you. और those who have not discovered this game, this is a very active sport by the way. हाँ, मतलब and this is an excellent cardio too. And we have two male representatives, लड़के हैं लेकिन लड़कियां भी भरपूर खेल रही हैं पैडल. It's बड़ा अच्छा वैसे ही हम चाहते हैं स्पोर्ट्स में वो मतलब सारे. आप अपने फोन को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं, रील्स देखने से आप गुरेज करते हैं और यू आर एक्चुअली इन्वॉल्विंग एंड इंडल्जिंग योरसेल्फ इन अ फिजिकल एक्टिविटी व्हिच हैड बिकम रेयर. सो प्लीज कोई भी स्पोर्ट खेलें, अगर आप पैडल एक्सेस कर सकते हैं तो पैडल पे बड़ा मजा आता है. खेलें आप. या डू दैट. और साथ ही हम ब्रेक ले रहे हैं. स्टे विद अस. गुड मॉर्निंग. गोला बारूद के वहशियाना और अंधाधुंध इस्तेमाल के साथ इजराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए अब भूख और प्यास को भी हथियार बना रहा है और इमदाद लेने आए कमज़ोर और बेबस फ़लस्तीनियों पर कभी फायरिंग की जाती है तो कभी पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी जारी है. मतलब ये भूख से तो वैसे ही मर रहे हैं, वो तो मर ही रहे हैं और अगर गलती से आप कोई खाना पीना कोई इमदाद लेने आ जाएंगे तो वहाँ भी मरेंगे. तो इमदाद के मुंतज़िर सैकड़ों फ़लस्तीनी रोज़ाना जो है वो दर्जनों की तादाद में शहीद भी हो रहे हैं. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जा का मामला जो है वो इजराइल पर छोड़ दिया है कि तुम लोग फैसला कर लो कि क्या करना है. पूरे गजा पर इजरायली कब्जे के मंसूबे से मुतालिक सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा कि उनकी हुकूमत की तवज्जो फ़लस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज़्यादा गजा पहुँचाने पर है, बाकी मामले पर वो कुछ नहीं कह सकते. ये ज़्यादातर इसराइल पर मुनहसर होगा, ये भी उन्होंने साथ कहा. वाज़ेह है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने मंगल को सीनियर सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात की. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा पर मुकम्मल फौजी कब्जे की हिमायत की है, जबकि ट्रंप इंतजामिया का गजा में इमदाद का इंतजाम अमरीका के ज़ेर इंतजाम लेने का मंसूबा है. सो यहाँ ये कह सकते हैं हम कि सॉर्ट ऑफ ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अब जो दिल में चाहे, बेसिकली डू व्हाट यू वांट, जो दिल में आए वो कर. बस हमसे ना पूछो. प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं. प्रोफेसर साहब, हम एक कुछ रेफरेंस चाहते हैं कि इजराइल जो है वो आजकल गजा में जो कुछ कर रहा है ये नस्ल कुशी तो है और ये काफ़ी मुल्कों ने भी इस बात की को इंडोर्स कर दी है. भूख को हाउएवर बतौर हथियार इस्तेमाल करना, क्या मॉडर्न तारीख में ऐसी कोई और मिसाल है? जो हो रहा है गजा में बहुत बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जो जूस पिछले 100 साल से चिल्ला रहे थे कि हमारे साथ होलोकॉस्ट हुआ, लोगों को सिस्टमैटिकली मार दिया गया, अब वही काम उन्हीं के साथ कर रहे हैं. तो इतना अजीब सी बात है कि जिसकी सारा उन्होंने दुनिया भर से सिंपैथी ली थी कि हमारे साथ हो चुका है वर्ल्ड वॉर 2 में जो नाज़ी ने किया है, अब तकरीबन वही बात दोबारा कर रहे हैं लोग के साथ. लेकिन इस बात पे उठ रही है, उनकी आंखें खुल रही हैं. बहुत स्लोली हो रहा है ऑफ कोर्स. अब देखें ना, 3 मुल्कों ने कनाडा, फ्रांस और यूके में एग्री कर दिया कि फ़लस्तीन को मान लेंगे रियासत इंडिपेंडेंट कंट्री के हिसाब से. ये तो कोई सोच नहीं सकता था कि 3 साल पहले ऐसा हो सकता है. वो भी ट्रंप ने भी एक दो ज़रा बातें की हैं कि वाकई ये हो गया है, फैमिन हो रहा है. वो ऐसी बात इजराइल के ख़िलाफ़, नेतन्याहू के ख़िलाफ़ कभी नहीं करता, तो उसने भी एक दो ऐसी निकाली हैं आवाज़ें. तो मैं होपफुल हूँ कि इसके हिसाब से तो वर्ल्ड ओपिनियन चेंज हो रही है. अगले तकरीबन 2 हफ्ते में, 2 महीने में फ़र्क आएगा. उसमें एक बात ये सोचें कि इजराइल की जो कनेसेट है वो अभी छुट्टी पे जाने वाली है 1-2 हफ्ते में. हम सोच रहे हैं कि जैसे ही वो कनेसेट छुट्टी में जाएगी, हार्ड लाइनर जो होंगे वो छुट्टी पे होंगे, कुछ डिसीजन बनाए जाएंगे फटाफट कि इसको रिवर्स कैसे किया जाए. अगर इजराइल इसको रिवर्स नहीं करता अगले 3 या 4 हफ्ते में, तो वर्ल्ड ओपिनियन उसके जो खिलाफ हो गई है वो वापस वो ठीक नहीं होगी. जो नई जनरेशन है, लोग जो है अपने जेन जी, उनके ओपिनियन बहुत मुख्तलिफ है. तो इजराइल परमानेंट डैमेज कर रहा है अपनी रेपुटेशन को और गाजा में हालात बहुत ही ख़राब हो गए हैं. प्रोफेसर साहब, खास तौर पे जो आपने बात की है ना कि इनके साथ भी यही हुआ था, हॉलोकॉस्ट वगैरह, और अब ये खुद भी यही कर रहे हैं, ये इस पे रिसर्च भी होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी तहकीक ये कहती है जो अब्यूज़ होते हैं वो फिर जाके अब्यूज़ करते भी हैं. मतलब ये तो एक मैस लेवल पे वही चीज़ हो रही है. इजरायली मज़ालिम पर अब दुनिया भर में, आपने ही जिक्र किया मुल्कों का, फ्रांस है, बरतानिया है, कनाडा है, इनकी हुकूमतें बात कर रही हैं. ऑस्ट्रेलिया के अवाम ने तारीखी एहतजाज रिकॉर्ड कराया, तल अवीव में खुद एहतजाज हो रहे हैं. क्या इस सबसे अमेरिका पे प्रेशर बनेगा या बन रहा है?
बिल्कुल बन रहा है, अमेरिका पे भी प्रेशर बन रहा है और कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अमेरिका में जूइश लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि ये प्रेशर बनना आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन दुनिया भर में एक ओपिनियन चेंज हो रही है, तो हालात इतने ख़राब होने के बाद ही अच्छे हो सकते थे, तो अनफॉर्चुनेटली वो हो गया है। अब तस्वीरें आ रही हैं, लोगों को बहुत मुश्किल हो गया है। अब सब मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, CBS न्यूज़, NBC न्यूज़, वो भी अब वो दिखा रहे हैं तस्वीरें। पहले सिर्फ CNN वो दिखाती थी, BBC दिखाती थी, अब ये CBS में, NBC में भी आ रहा है। तो अमेरिका में ओपिनियन चेंज हो रही है, लेकिन जूश लॉबी फिर भी स्ट्रांग है, तो इसमें कुछ वक्त लगेगा। जब तक ट्रंप अपना टोन चेंज नहीं करेगा, वाइड स्प्रेड चेंज नहीं आएगी लगता है, लेकिन उसको ट्रंप में थोड़ी सी चेंज आई है, तो मैं होपफुल हूँ कि कुछ ना कुछ ओपिनियन चेंज होगी अगले 2-3 हफ्ते में, और जबकि कनेसेट छुट्टी हो जाएगी तो कुछ ब्रेक थ्रू होगा इसके बारे में। प्रोफेसर नईम ज़फ़र, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव दिस मॉर्निंग। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी। हैव अ ग्रेट डे, बाय।